دنیا کے اس بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن باپ جیسا سایہ اور ماں جیسی جنت کبھی نہیں ملتی۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ ماں اگر نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم آنسوؤں کے اس قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا۔ والدین کے رتبے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک ہیں، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو۔ ہر کسی کے نصیب میں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ جب اللہ پاک نے پل میں کھوکھلی مسکراہٹوں کو پہچاننے والے ماں باپ سے نوازا ہو اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سے ماں بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہو تو اپنی اداسیوں کا گلا پل میں گھونٹ دینا چاہیے۔ ماں بابا کی لازوال محبت کے سامنے چہرے کی ایک مسکراہٹ کیا چیز ہے بھلا، اور اداسیوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ایک مسکراہٹ اور اداسیاں غائب۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ خوش نصیب عورت۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ ماں باپ کو بیماریاں نہیں مارتی بلکہ اولاد کا بے حس اور غیر اخلاقی رویہ مار دیتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت بڑے گھر، پیسے اور لگژری سے زیادہ اپنے شوہر کے وقت، توجہ اور محبت کی طالب ہوتی ہے۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں تب ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر جوانی پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنے حسین پل ہم نے نفرتوں کی نظر کر دیے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ ایسا راستہ جو دوستوں کے ساتھ طے کیا جائے جتنا لمبا بھی ہو مختصر لگتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ دوست ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، وہ کتنی ہی پرانی ہو جائے پر اس کے الفاظ نہیں بدلتے۔ کبھی یاد آئے تو ورق پلٹ کر دیکھنا، ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں۔
خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بھولنے کی اجازت زندگی بھی نہیں دیتی۔ دوست، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ بھائی حوصلہ بن کر مصائب میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی اگر چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ پھر سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ جب وقت ملے تو دیکھنا رشتوں کی کتاب کھول کر، بہن کا رشتہ ہر رشتے سے لاجواب ہوتا ہے۔ والدین کے بعد میکہ بھائیوں سے ہوتا ہے۔ اپنی شادی شدہ بہنوں کا خیال رکھیں اور کبھی پوچھ لیا کرو، کہتی کچھ بھی نہیں ہے مگر ارمان رکھتی ہیں۔ ملتی ہے ہر طرف سے یوں تو زمانے کی ہر خوشی، لیکن جو بات بھائیوں میں ہے کسی اور میں کہاں۔ ریگستان میں ہرے ہو جاتے ہیں جب بہنوں کے ساتھ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت کا نصیب اس کی زندگی میں شامل ہونے والا مرد ہوتا ہے، نہ اس کا حسن، نہ اس کی ڈگریاں، نہ ٹیلنٹ، نہ اس کی ذہانت۔ نصیب کے آگے خوبصورتی بھی ہار جاتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ رشتہ جتایا نہیں جاتا، نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے دور ہو یا پاس۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے رابطے کم کر دیتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتہ چاہے کتنی بھی شدت سے نبھایا جائے، بدلنے والے بدل ہی جاتے ہیں۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں بھی، دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔